بددعا سے احتراز کی تعلیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ تو اپنے لیے بددعا کیا کرو نہ دوسروں کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ قبولیت کی گھڑی ہو اور قبول ہو جائے، جیسے بعض لوگ پریشانی سے عاجز ہو کر کہہ دیتے ہیں یا اللہ اس زندگی سے تو بہتر ہے کہ موت ہی دے دے۔ ارے ابھی آخرت کی کون سی تیاری کی ہے؟ ابھی تو زندگی مانگو، روزہ نماز کرو، کچھ توبہ استغفار کرو۔ اس لیے کبھی بددعا نہ کرو مبادا کے بعد میں پچھتانا پڑے۔ جیسے ایک بڑھیا نے کہا تھا یا اللہ میرے اس جوان بیٹے کو اچھا کر دے، اور اگر اس کا وقت ہی آ گیا ہو تو اس کے بدلے میں مجھ کو اٹھا لے، کیونکہ میں کافی جی چکی ہوں۔ زندگی تو میں نے بہت دیکھ لی، گرمی سردی بہار وغیرہ، اب میرا زندگی سے جی بھی اگتا گیا ہے، اب مجھے کیا دیکھنا ہے؟ اس کو زندگی دے دے۔ تو اتنے میں ایک گائے جس نے ایک مٹکے میں منہ ڈالا تھا اور مٹکا اس کی گردن میں پھنس گیا تھا، اب گائے کو کچھ نظر نہ آئے تو وہ بدحواس پریشان بھاگی پھر رہی تھی کہ کیا مصیبت آ گئی ہے۔ اسی بدحواسی میں اس بڑھے کے گھر گھس گئی، تو جب اس بڑھے نے دیکھا کہ نیچے تو ٹانگیں ہیں اور اوپر مٹکا، تو سمجھی کہ یہی اسرائیل علیہ السلام ہے، کیونکہ اس ڈیزائن کا کبھی اس نے نہ کوئی جانور دیکھا تھا نہ آدمی۔ تو فوراً کہنے لگی ارے میری روح نہ نکالنا، وہ میرا بیٹا لیٹا ہوا ہے، اس کی جان لے لو۔ جان ایسی پیاری ہے کہ ابھی تو دعا کر رہی تھی یا اللہ آپ میری جان لے لیجئے اور میرے بیٹے کو اچھا کر دیجئے، لیکن جب گائے بصورت اسرائیل نظر آئی تو کہنے لگی اے اسرائیل علیہ السلام آپ میری جان نہ لیجئے، وہ میرا بیٹا لیٹا ہوا ہے، اسی کی جان لے لو۔